اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر ہمیں کال دینی پڑی آپ ہر وقت تیار رہیں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تم ہمارا راستہ روک سکو گے۔ تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں۔ اور صبر 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 صبر، ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کو اعتماد میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے صدر نے اجلاس بلا لیا ہے 16 یا 17 کو ہمارا اجلاس ہوگا، اور اس میں تمام کو اعتماد میں لے کر ہم ایک متفقہ فیصلہ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دھمکیاں نہ بھیجا کرو، شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ابھی انہوں نے ایک اور چال چلی ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ ہمارے ہی رنگ کے مولویوں کو اٹھا کر میڈیا پہ لا رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح علماء کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم علماء سے نہیں لڑیں گے۔ ان علماء سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون کار فرما ہے، اور اب انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ صاحب 29 اگست 2019 کو ایک معاہدہ ہوا تھا اور حکومت کے ساتھ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو یہ تمہیں یاد ہے کیا؟ ہمیں یاد نہیں؟ اور جب الیکشن سے پہلے یہ ڈرافٹ تیار ہوا اور اسمبلی میں آیا، اس وقت تم نے یہ شوشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت تمہیں یہ 2019 کا معاہدہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ اور اب جب اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس ہو رہا تھا، اس وقت تمہیں یہ معاہدہ کیوں یاد نہیں آیا؟ میرے دوستو، سن لو ایک بات، ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ 2004 میں ہوا۔ 2004 میں وہ قانون کی صورت میں، بل کی صورت میں اسمبلی میں لایا گیا، باقاعدہ ایکٹ بنا ہے، ایک قانون کے تحت ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اگر 1860 کی سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کا مسئلہ تھا تو ایک شق نمبر 21 کا اضافہ کر کے دینی مدارس کے لیے ماحول بنایا گیا، اشکالات دور ہو گئے۔ بھائی، ہم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکٹ قانون ہوتا ہے۔ تم نے جو وزارت تعلیم کی بات کی تھی وہ تو محض معاہدہ تھا، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے کہ دینی مدارس میں ہم سرکار کی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدارس آزاد ہوں گے، آزاد حیثیت میں اپنا کام کریں گے۔ 2004 اور 2005 میں ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ کے ڈیمانڈ پر ہم نے آپ کے ساتھ معاملات طے کیے۔ آپ نے کہا مدارس کا مالیاتی نظام، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدارس کا تعلیمی نصاب، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آئیں بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا
مدارس کا انتظامی ڈھانچہ، ہم نے کہا آئیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، معاملات طے ہو گئے. دینی مدارس میں میٹرک تک تعلیم دی جائے گی، یہ معاملات طے ہو گئے. ان کی سند کو ایک مستقل گریجویشن کی حیثیت حاصل ہوگی. پھر 2010 میں معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا تھا. اور پھر جو آپ لوگوں نے وزارت تعلیم کے ساتھ بات چیت کی، اور اس وقت تو آپ کی تنظیمیں بھی نہیں تھیں، اس وقت تو آپ وفاق میں تھے، اس وقت تو آپ کی تنظیمیں نہیں تھیں، اپوزیشن یعنی کوئی تقسیم ہوئی نہیں تھی. وفاق کے نظام میں، اتحاد مدارس دینیہ کے نظام میں، مذاکرات کے نظام میں تو آپ کا کوئی دخل ہی نہیں تھا. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ سبق سکھانے والے؟ اب معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، وہ معاہدہ ختم کر دیا حکومت نے. اس معاہدے میں یہ تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی. وزارت تعلیم سے ہم منسلک ہوں گے، ماتحت نہیں ہوں گے. لیکن تم لوگوں نے ایک ڈائریکٹریٹ جنرل بنایا اور کہا کہ اس ڈائریکٹریٹ کے تحت آپ نے رجسٹریشن کرنی ہوگی. اور جب ڈائریکٹریٹ آپ نے بنایا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دینی مدارس میں مداخلت کے لیے ادارہ بنایا. تو دینی مدارس، بتاؤ معاہدے میں کہاں ڈائریکٹریٹ لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ معاہدے میں کہاں پر ڈائریکٹریٹ جنرل ریلیجس تعلیم کا لفظ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بعد میں یہ ڈائریکٹریٹ بنا کر ہمیں میسج دیا کہ مدارس ہمارے ماتحت ہوں گے. ہم نے کہا ہم آپ کے ماتحت نہیں ہوں گے. 1860 کے ایکٹ کے تحت ہم نے ضرور رجسٹریشن کی ہے اور کراتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا، انہوں نے تو کبھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کی. وزارت صنعت حرفت نے کبھی بھی مدارس میں مداخلت نہیں کی. وہ رجسٹریشن وہ تو ایک وزارت ڈاک خانے کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نے کہا وزارت تعلیم وہ بھی ڈاک خانے کی حیثیت رکھے گا، اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ڈائریکٹریٹ بنا کر براہ راست مدارس کو کنٹرول کرنے کا عملی اقدام کر کے معاہدے کے خلاف ورزی کی. اور پھر اس وقت وزیر تعلیم نے بیان دیا کہ دینی مدارس یہ ہمارے وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے. تو تم نے معاہدہ توڑ دیا. ہمیں یہ شرط اس وقت بھی قبول نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دینی مدارس کی جتنی رجسٹریشن ہوئی ہے اب وہ رجسٹریشن برقرار رہے گی اور نئی رجسٹریشن کے لیے ہم تعاون کریں گے. آپ بتائیں کہ 2019 کے اگست سے لے کر آج تک تم نے ایک رجسٹریشن بھی بحال کی ہے مدارس کی؟ ایک بھی بحال نہیں کی. نہ کوئی نئی رجسٹریشن کے لیے تعاون کیا جو معاہدے میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ نے رجسٹریشن ہماری بند رکھی ہوئی ہے، اس معاہدے پر آپ نے عمل ہی نہیں کیا، مزید رجسٹریشن کے لیے آپ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو معاہدہ تو آپ نے توڑ دیا. اس معاہدے میں آپ نے لکھا تھا کہ بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور اس میں ہم تعاون کریں گے. آپ بتائیں ایک بینک اکاؤنٹ کھلا نہیں، اور ابھی حال ہی میں سنا ہے کہ ایک بینک نے 1000 اکاؤنٹ مدارس کے بند کر دیے ہیں. کس معاہدے کی بات کرتے ہو؟ جس معاہدے کو تم نے پھاڑا ہے، جس معاہدے کو تم نے اچھالا ہے، اس کا ذکر کرتے ہو. اور بمقابلہ قانون کے معاہدہ تو لفظی چیزیں ہوتی ہیں. ڈائریکٹریٹ تو ایک لفظی چیز ہے. میں بات کرتا ہوں ایکٹ کی اور قانون کی. میں قانون سے وابستہ ہو کر مدارس کو چلانا چاہتا ہوں، اور تم مجھے زبانی معاہدات یاد دلاتے ہو. ایسا بے وقوف آپ نے ہمیں سمجھا ہوا ہے. بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں آپ جیسے حضرات بے وقوف بن سکتے ہیں. ہم
بہت سیانے لوگ ہیں، ہمیں وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے انشاءاللہ۔ اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ غیر ملکی طلباء ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا تاکہ غیر ملکی پاکستان کے مدارس میں پڑھ سکیں۔ ایک ویزا بتاؤ جو تم نے آج تک غیر ملکی لوگوں کو دیا ہو۔ معاہدے تو ان چیزوں پر مشتمل تھے۔ بیرون ملک طلباء کا ویزا کہاں ہے؟ بینک اکاؤنٹس کا معاہدہ کہاں ہے؟ رجسٹریشن کرانے اور اس کو برقرار رکھنے کا معاہدہ کدھر ہے؟